آج ویو 360 میں امریکی کانگریس میں پاکستان کے انتخابات اور جمہوریت پر ہونے والی سماعت اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل پر ہونے والے سوال و جواب پر تجزیہ کاروں سے ہماری گفتگو دیکھیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو اور السلام علیکم۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان میں گزشتہ روز ایک سماعت ہوئی جس کا مقصد پاکستانی انتخابات میں دھاندلی، جمہوریت کے مستقبل اور امریکہ پاکستان تعلقات کا جائزہ لینا تھا۔ کئی اراکین کانگریس نے پاکستان کے حالیہ انتخابات کی شفافیت اور ان میں دھاندلی کے الزامات پر امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے بائیڈن انتظامیہ کے رد عمل اور اس کی وضاحت مانگی۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے انتخابات کے جائزے میں بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں اور امریکہ اس بارے میں ہونے والی تحقیقات پر نظر رکھے گا۔ انہوں نے انتخابات سے پہلے کچھ امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے رجسٹر کروانے میں مشکلات، صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی اپنی تشویش کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں دوبارہ انتخابات کروانا پاکستان کے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اس سماعت کے دوران جنوبی اور جنوب وسطی ایشیا کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان امریکہ کا ایک اہم پارٹنر ہے۔ اس بارے میں ایک رکن کانگریس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ امریکی سفارتکار نے وضاحت کی کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ گہرے سیکیورٹی مفادات وابستہ ہیں، جن میں سے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ امریکی کانگریس میں ہونے والی اس ہیئرنگ میں معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے اس بات سے سراسر اختلاف کیا کہ امریکہ یا امریکہ کا کوئی بھی اہلکار پاکستان میں رژیم چینج میں شامل تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کی جانے والی ساری گفتگو محض جھوٹ پر مبنی ہے۔ There are people who believe you were involved in the regime change in Pakistan. Can you speak on that? Sir, I was absolutely not involved, nor were any Americans involved with that process. یہ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یا کوئی بھی امریکی پاکستان میں حکومت یعنی عمران خان کی حکومت گرانے میں ملوث نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا کہ اس سے متعلق انہوں نے میڈیا پر خبریں دیکھی ہیں۔ اسے پاکستان میں مبینہ سائفر لیگ کا نام دیا گیا ہے، اور اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے بھی اپنی حکومت کو بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ امریکی کانگریس میں بدھ کو پاکستان کے انتخابات کے بعد ملک میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور پاکستان امریکہ تعلقات کے عنوان کے ساتھ ایک سماعت ہوئی۔ سماعت میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی، صحافیوں پر بندش اور انسانی حقوق کی پامالی کے موضوعات حاوی رہے۔ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں کے قانون سازوں نے ڈونلڈ لو سے سوالات کیے۔ سماعت لگ بھگ 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ ڈونلڈ لو کا کہنا ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان میں 8 فروری کے انتخابات کے لیے فری اینڈ فیئر کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ Sir, we have never used the term free and fair. ہم نے ان انتخابات کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی آزادانہ اور شفاف کی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ جناب، میں نے آج کئی بار یہ کہا کہ ہم نے انتخابات سے پہلے کے ماحول میں ہونے والے تشدد کے بارے میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دہشت گردی اور سیاسی تشدد پر ہم نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیاسی امیدواروں کو پارٹیوں کے ساتھ رجسٹریشن میں ناکامی، اپوزیشن میں شامل افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، انٹرنیٹ کی بندش اور صحافیوں پر دباؤ اور سینسرشپ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ Of internet and the censorship and pressure placed on journalists. اس ہیئرنگ کے دوران ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان میں جمہوری عمل رکتا ہے تو اس سے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس سوال پر کہ اگر پاکستان کے انتخابات میں irregularities نہ ہوتی تو کیا نتائج مختلف ہو سکتے تھے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات جاری ہیں، اور اگر کسی حلقے میں بے ضابطگیاں سامنے آتی ہیں تو وہاں پر الیکشن دوبارہ کرائے جائیں۔ Not only for the interests of the Pakistani people, but for the interests of the United States. Sir, the political and economic stability of Pakistan is important for the United States. سر، اس کا دار و مدار کمیشن آف پاکستان میں جو اس وقت عمل چل رہا ہے اس پر ہے۔ پاکستان کا سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا امریکہ کے لیے بہت اہم ہے۔ Electoral Commission of Pakistan.
پاکستان کو فوجی امداد بڑھانے پر بات چیت کے سوال میں ڈونلڈ لو نے نفی کی اور کہا کہ بڑے پیمانے پر اس میں اضافے کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سماعت کے دوران کمیٹی روم میں موجود تحریک انصاف کے حامی پاکستانی امریکیوں نے جھوٹا جھوٹا کے نعرے بھی لگائے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں نعرے بازی اور شور شرابے کا سلسلہ جاری رہا، جس پر سماعت روکنا پڑی۔ کمیٹی کے ارکان نے ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کو کمرے سے نکال دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اراکین نے ڈونلڈ لو سے پاکستان کے ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات، معیشت سمیت دیگر امور پر بھی سوال کیے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایوان نمائندگان کی اس سماعت میں شریک چند اراکین کانگریس سے ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے بات کی اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اور پاکستان میں نئی حکومت کو لاحق چیلنجز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ کانگریس کے نمائندگان کو کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے یا ان کے سوالات ہوتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ وہ گواہوں کو طلب کر کے ان کی بات سنتے ہیں اور حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر قانون سازی یا پالیسی سازی سے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اس سماعت کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ امریکی عوامی نمائندوں نے سماعت کے بعد پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اور پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ دو پہلو ہیں، ایک جو معلوم ہے اور ایک جس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو معلوم ہے وہ یہ کہ انہوں نے بلے پر پابندی لگائی اور بلے باز پر پابندی لگائی۔ انہوں نے عمران خان کو الیکشن سے پہلے جیل میں ڈال دیا اور انہوں نے ان کی پارٹی کو اپنا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، جو انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جو پہلو معلوم نہیں لیکن جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے فارم۔ ہر فارم 45-47 میں ہر پولنگ کے مقام پر جعل سازی کی تحقیق کریں۔ میں ایک پرانا CPA آڈیٹر رہا ہوں، آپ فورنزک اکاؤنٹنگ کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت PTI کی حکومت جانے کے بعد سے امریکہ میں PTI کے حامی پاکستانی امریکیوں کا اپنے حلقوں کے منتخب نمائندوں پر دباؤ رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور صدر بائیڈن کو بھیجے گئے خطوط، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ اور اب امریکی ہیئرنگ بھی انہی کی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ مجھے لگا کہ یہاں پہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ جو جینوئن کویسچن تھے، فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ انہوں نے پوچھا کانگریس وومن نے کہ وہاں پہ عورتوں پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل کوئی اعداد و شمار دینے شروع کر دیے کہ وہاں عورتیں وہاں پہ اکنامک فیلڈ میں اس طرح انوالو ہیں، یہ ہے۔ دیٹ واز ناٹ دی آنسر۔ رائٹ ناؤ کرنٹ سچویشن کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، جس چیز سے مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ ایک ایسی شو تھا جو ختم ہو گیا۔ سماعت میں دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹینیسی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن کانگریسمین ٹم براچٹ کی رائے میں امریکہ کو اپنی معاشی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانی چاہیے۔ ہمیں بندوق کی بجائے اپنی معاشی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہی سب سے پہلا اور اہم کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انکار کرتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بھرپور طریقے سے انہیں بہتر صورتحال میں لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امریکی ایوان کے نمائندگان پاکستان کو لاحق چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور وہ پاکستان امریکہ تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن میں ہونے والی بے قاعدگیوں، دھاندلی کے الزامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں امریکہ کے لیے اتنے سنگین معاملات ہیں کہ اس کا اثر پاکستان امریکہ تعلقات پر پڑ سکتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈونلڈ لو کی امریکی فارن افیئرز کی ذیلی کمیٹی میں سماعت کے دوران پاکستانی انتخابات پر اٹھائے گئے تحفظات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پاکستان کی اندرونی صورتحال اور انتخابی قوانین کے بارے میں امریکہ میں پائی جانے والی ناواقفیت کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان سے امریکہ میں اس اہم سماعت پر مزید رد عمل کی تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھی جلیل اختر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جلیل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان فارن آفس کا مزید اس بارے میں کیا کہنا ہے اور حکومت کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے؟ پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان نے آج ایک خصوصی گفتگو میں وائس آف امریکہ کے ساتھ کہا کہ امریکی کانگریشنل کمیٹی میں جو پاکستان کے انتخابات کے بارے میں جو بحث ہوئی ہے، اس معاملے کا تعلق امریکی انتظامیہ اور امریکی قانون ساز اداروں کے درمیان ہے۔
اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ یہ بحث جو ہے پاکستان کے سیاسی معاملات کے بارے میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں معاون ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ کانگریشنل کمیٹی کی جو ہیئرنگ تھی اس میں بعض ایسے بیانات ان کے بقول مس انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہیں، اور وہ یہ بیانات اس بات کی عکاسی ہیں کہ پاکستان کے قوانین اور پاکستان کی جمہوری عمل اور سیاسی عمل کے بارے میں مناسب آگاہی نہیں ہے. جب ممتاز زہرا بلوچ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ کانگریشنل کمیٹی میں امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے 8 مئی کو ان کو شفاف اور صاف قرار نہیں دیا جا سکتا، تو ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں قوانین اور میکانزم موجود ہیں جو اس طرح کی شکایات کا ازالہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ممتاز زہرا بلوچ نے امریکی کانگریشنل کمیٹی میں جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے بارے میں ڈونلڈ لو کے اس بیان پر بھی رد عمل کا اظہار کیا، جس میں امریکی سفارتکار نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے اس گیس پائپ لائن کی تعمیر کے لیے امریکہ سے کسی استثناء کے لیے رجوع نہیں کیا. تو ترجمان نے کہا کہ پاکستان یہ گیس پائپ لائن جو ہے پاکستان کی سیکورٹی کی ضروری ہے، اور اس میں ابھی چونکہ ضرورت اس لیے نہیں استثناء کی کہ یہ پاکستان اپنے ملک میں ہی تعمیر کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے کہا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور پاکستان کے بارے میں اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو پاکستان بات چیت سے ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ جو کل کی جو ہیئرنگ کی جو آپ نے بات کی اس کو ہم نے بھی فالو کیا. کچھ کامنٹس ایسے تھے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لاز کی شاید مکمل انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اور ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایک ڈائلاگ رکھیں گے اور ان کو اپنے لاز کی جو پوزیشن ہے وہ بتائیں گے کہ ایگزیکٹلی پاکستان کے لاز کے مطابق دیر آر پروسیجرز اینڈ چینلز جہاں پر اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، اور ہماری کورٹس جو ہیں وہ بھی فعال ہیں، اور کورٹس آف پاکستان ان معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کا عمل متاثر ہوگا تو یہ ایک امپیڈیمنٹ ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک سوال ریلیونٹ بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ڈیموکریسی بڑی فنکشنل ہے. ابھی ہم نے الیکشنز کرائے ہیں، پارلیمنٹ از ان ایگزسٹنس، سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو پاکستان's democracy is there for all to see. ڈونلڈ لو نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے امریکی سازش کے الزام کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. حکومت پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں اس وقت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اسی معاملے کے بارے میں اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امریکی سفیر کو ڈیموش کیا جائے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ خوش آئند ہے جو اسٹیٹمنٹ کے یونائٹڈ اسٹیٹس پاکستان کی سوورنٹی کا احترام کرتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آگے چل کر بھی یہی پوزیشن کنٹینیو رہے گی، اور پاکستان اور کے جو عوام ہیں وہ ایک غیور قوم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کے انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کو سمجھیں گے، ہمارے جو انٹرنل ڈیسیجن میکنگ ہیں اس کا احترام کریں گے. پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی تعمیر جلد شروع کرے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ابھی ویور کے لیے اپلائی نہیں کیا گیا، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان اور بھی متبادل انرجی کے ذرائع دیکھے. آپ کیا کہتی ہیں؟ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی کا جو ایک ضروری عنصر ایران پاکستان پائپ لائن بھی ہے. یہ پائپ لائن پر دونوں پاکستان اور ایران کے فیصلے بہت پہلے ہوئے، اور پاکستان اس پر فردر اس پر کام کر رہا ہے، اور اس پر گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا پائپ لائن کی کنسٹرکشن شروع کی جائے. اور اس پہ کیونکہ یہ کنسٹرکشن پاکستان کی اپنی ٹیریٹری پہ ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت کا
कोई ऐसा मौका अभी नहीं आया। जलील अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, हमें वजारत ख़ारजा का रिस्पॉन्स बताया और हमसे मुमताज़ ज़हरा बलोच की ये गुफ्तगू भी शेयर की। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद तवील अरसे से पाकिस्तानी सेनेट की खारजा अमूर की दिफाई अमूर की कमेटी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन और रुकन रहे हैं। वो अमरीकी कांग्रेस की पाकिस्तान पर समात में उठाए जाने वाले मौज़ूआत और इन पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के जवाबात पर क्या राय रखते हैं, हमारे नुमाइंदे नज़रुल इस्लाम ने ये जानने की कोशिश की और इस बारे में उनसे अब से कुछ देर पहले बात की। डोनाल्ड लू की गवाही इमरान खान की सियासत के लिए कितना बड़ा धचका साबित हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा धचका है। इल्ज़ाम पाकिस्तान में लगा, अमेरिका के ख़िलाफ़ लगा, अमेरिका के सरकारी तर्जुमान ने उसकी तरदीद की, अमेरिका ने अपना सरकारी मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान में जो उस मौक़िफ़ को नहीं मानते, वो पहले भी नहीं मानते थे, वो अब भी नहीं मानेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वो फ़र्क पड़ना होता तो अमेरिका के अलावा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं, इतने केसेस बन चुके हैं, लेकिन 8 फरवरी को साबित हुआ कि उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो लोग उनकी हमायत करते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड लू 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का भी जिक्र करते हैं। बाज़ अमरीकी अवाम नुमाइंदगान ने तहकीकात का भी मुतालबा किया है। आप क्या समझते हैं कि कितना पुरअसर होंगी? ये बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के बाहर जो बैनुल-अक़वामी बरादरी कह लें, जिसमें हमारे दोस्त भी शामिल हैं, सब ने कुछ ना कुछ एतराज़ात इस इंतखाबात में ज़रूर उठाए हैं और बेज़ाब्तियों का बाकायदा जिक्र भी किया गया है और उसके बारे में इंक्वायरीज़ भी हो रही हैं। तो ये मसला तो चल रहा है और ये मसला सिर्फ अब कौमी नहीं रहा, बैनुल-अक़वामी भी है। समात के दौरान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। क्या आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो इतना डिले है, इसकी बुनियादी वजह अमेरिका ही है? मैं समझता हूँ डोनाल्ड लू के जो टेस्टमनी थी कांग्रेस में, उसमें ज़्यादा मालूमाती बात वो रजीम चेंज नहीं था, वो बल्कि खारजा पॉलिसी पर उनका मौक़िफ़ था 3 इश्यूज़ पर, ईरान, चीन और हिंदुस्तान। और ईरान के हवाले से जो उन्होंने बातें की और उन्होंने खुल्लम खुला मुखालफत की ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की, तो उससे वाज़ेह हो गया कि बुनियादी रुकावट इस पाइपलाइन के ना बनने में अमेरिका की पॉलिसी है और अमेरिका का दबाव है पाकिस्तान पर। समात के दौरान पाकिस्तानी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से नावाक़फ़ियत का नतीजा हो सकता है। क्या कहेंगे आप? मुझे तो जितनी वाक़फ़ियत अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर है, उतनी शायद किसी और मुल्क की शायद ना हो। तो ये तो मुश्किल नज़र आता है। अमेरिका की वाक़फ़ियत काफ़ी है और ये ना भूलें कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान जो निजात लोग हैं वो ख़ुद पाकिस्तान की सियासत में बड़ा गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो वाक़फ़ियत काफ़ी है अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के साथ, और ये इश्यूज़ जो हैं ये अब सिर्फ अंदरूनी मामलात के इश्यूज़ नहीं रहते, ये बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ बन जाते हैं। और जो पाकिस्तान का इलेक्शन, चूँकि पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ लोग हैं, डायस्पोरा, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो ज़ाहिर है कि वो अमरीकी अपने जो नुमाइंदगान हैं उन पर असर डालते हैं। अमरीकी कांग्रेस में बुध को होने वाली समात के पीछे अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की मुनज़्ज़म कोशिशें शामिल थीं और इस समात के दौरान फ़ॉरेन कमेटी के चेयरमैन मकावल ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों की एक मौसर तादाद है जो अमरीकी अरकान कांग्रेस तक अपनी आवाज़ पहुँचाते रहते हैं। इस समात और इसके पीछे पाकिस्तानी अमरीकियों की कोशिशों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जैसे मुशाहिद हुसैन साहब ने भी कहा और ये बात पहले से ही वॉज एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तानी अमेरिकन कोशिशें कर रहे हैं कि ये हेयरिंग करवाई जाए और वो कामयाब हो गए, और उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अलाइन करते हैं ख़ुद को PTI के साथ। तो एक तो ये बताइए कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है यहाँ पर, उसका ये जो कदम था जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है US कांग्रेस में, और बाकी पार्टियों के लिए अमेरिका में लॉबिंग के हवाले से क्या मैसेज गया है? बिल्कुल आतिफ साहब, हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि एक सतह पे तो ये बड़ी कामयाबी है,
بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو پاکستانی رہتے ہیں وہ اتنی زیادہ مداخلت نہیں یا نہ ہی کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کے اوپر وہ امریکی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک قسم کا جو اتنے زیادہ لوگ اتنے جذباتی ہو کر اور اتنی کوششیں کر کے کانگریس میں لے آئے ہیں ہیئرنگ کروانے کے لیے، یہ بڑی بات ہے. بیکاز یہ گنے چنے لوگ نہیں تھے جو پچھلی پارٹیوں کے لوگ ہوتے تھے جو اپنی اہمیت کے لیے جا کر وہی باتیں کرتے تھے، سیکیورٹی کی، افغانستان کی، ایڈ کی باتیں ہوتی تھیں. مگر اس طرح کنگریشنل پروسیس ایک قسم کا آئینہ رکھنا، آئینہ بھی نہیں، اس کو کیا میگنیفائنگ گلاس کہتے ہیں، تو یہ کامیابی تو ہے. مگر ایک سطح پر آئرنی بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہی سیاستدان جو امریکی مداخلت کے خلاف اتنا جن کو غصہ تھا، اب وہ امریکی ہی کانگریس کے پاس اور امریکی مداخلت چاہ رہے ہیں، قانون سازوں کے پاس آ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنی جمہوریت کو ٹھیک کرے. رائٹ. لیکن محمد علی یہ دیکھیے کہ جو باتیں ہوئیں وہ باتیں کسی حد تک ایسی ہیں جو کہ میڈیا رپورٹ کرتا آ رہا ہے. یعنی پاکستان میں الیکشن جو ہوئے ہیں ابھی 8 فروری کو، ان کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں. اس سماعت میں پاکستانی اداروں کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کیسا ہے. تو کیا پاکستان کی حکومت اور اداروں کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی، رول آف لا، جسٹس سسٹم اور ان ساری چیزوں پر بات ہو رہی ہے؟ بالکل. یہ دیکھیے اور یہ تو پوری دنیا بات کرتی ہے، ایکیڈیمکس، انٹلیکچوئلز سارے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا سول ملٹری امبیلنس ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جوڈیشری کا بھی یہ ہے کہ جوڈیشری کی بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیے تو انہوں نے مختلف رجیمز کے ساتھ کیسے ان کا کیا رویہ رکھا، کیا ڈیسیجنز رکھی. تو یہ ساری چیزیں، الیکٹورل پروسیس جو ہے، اب وہی پرانے لوگ جن کے پرانے مسئلے تھے اب وہی پھر سامنے آگے. تو عوام جو ہے وہ افسردہ ہے. اور جمہوریت کے لیے اگر کوئی بہتری ہو، ہاں وہ بڑی اچھی بات ہو، مگر کیا امریکی مداخلت یا امریکی کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکی رویہ باقی برے صغیر میں ممالک کے ساتھ کیا ہے، مودی صاحب کے ساتھ کیا ہے، شیخ حسینہ کے ساتھ کیا ہے. شیخ حسینہ کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہوئیں. ریپڈ ایکشن بٹالین ان کی جو ہے اینٹی ٹیررسٹ فورس، ان کے لوگوں کے اوپر تو سینکشنز لگائی گئیں کیونکہ وہ جو تھے وہ یہ خالدہ ضیاء کی پارٹی کے پیچھے جا رہے تھے ٹیررزم کے نام پر. مگر اب وہ شیخ حسینہ واپس آ گئی ہیں تو اتنی بڑی ڈیلیگیشن امریکی وہاں پر چلی گئی ہے. مطلب ایک حد تک وہ ہم اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام بہتر ہو، مگر امریکہ اس کے بارے میں کرے گا کیا الٹیمیٹلی ڈسپائٹ دس کنگریشنل ہیئرنگ، وہ ایک اور سوال ہے. رائٹ. بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے اس موضوع پر بات کی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اور مزید اہم خبریں اور معلومات دیکھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.